السلام علیکم. یو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت بہت کنفیوژن کا شکار ہے، اور آج کا پروگرام جو ہے ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے پاکستانی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بہت کنفیوزڈ ہے اس وقت ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے خلاف جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کافی چیزیں ہو رہی ہیں اور جو دکھائی بھی جا رہی ہیں. ان کے لوگ اٹھائے گئے ہیں. رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ اپسیٹ ہو گئے، وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں گے سینٹ چیئرمین شپ. دوسری طرف سے جو ہے چیف منسٹر صاحب جو ہیں سندھ کے، وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم گیس روک دیں گے پنجاب کے لیے. اور جو ہے ان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ کون کر رہا ہے. وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، وہ فوج کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ کر رہے ہیں. کس نے اٹھایا ہے ان کے لوگوں کو؟ 2 قریبی یا 3 قریبی ساتھی جو ہیں آصف زرداری صاحب کے. لیکن دوسری طرف پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایان علی جو ہیں وہ پاکستان سے نکل گئیں، شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ نکل گئے، ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ بھی اپنی کارروائی مکمل کر کے ہو سکتا ہے اگلے ہفتے وہ بھی نکل جائے پاکستان سے باہر. تو کس کے ساتھ مکمکا ہے؟ کون کس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور کون کس کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ڈیل جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی بات یہ کہی گئی تھی کہ صدر آصف زرداری صاحب جب واپس آئے پاکستان تو ان کے پہلے تو کہا گیا کہ ان کے معاملات جو ہیں ٹھیک ہو گئے. کس کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیونکہ وہ آپ سب کو یاد ہو کہ وہ جو دھمکی انہوں نے انڈائریکٹ جنرل راحیل شریف کو دی تھی اور اس کے بعد وہ خود باہر چلے گئے. اب وہ واپس آئے تو کہا گیا پہلے کہ شاید معاملہ وہ حل ہو گیا ہے، لیکن پھر عمران خان صاحب نے شور مچایا کہ نہیں، یہ جو واپسی ہوئی ہے یہ ایکچولی مکمکا ہے زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور یہ جو ایان علی، ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن، ان سب کی جو کیسز سے نکلنا جو ہے یہ اس کا شخصان ہے. تو ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے اس گیم آف میررز میں؟ پاکستانی جو سیاست ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں بات کرتے ہیں. مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے ٹیلی فون پہ جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. لیکن اس سے پہلے جو ہے سیاسی لوگوں سے بات کرنے سے پہلے ہم ذرا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. اور مجھے سینئر تجزیہ کار جنرل امجد شعیب صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے لیے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب کہ کیا فوج نے اٹھایا ہے؟ کیا فوج اٹھائے گی صدر آصف زرداری صاحب کے 2 یا 3 قریبی ساتھیوں کو فوج اٹھائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے اس چیز پہ ماتم کر لینے دیجئے کہ ہمارا ملک جا کہاں رہا ہے. کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل، اتنی باتیں جو کہ زبان زد عام بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے تو 200 گھنٹے کی ویڈیوز اور اطرافی بیانات کی بھی باتیں کی ہیں، وہ سب ہوا میں اڑ گیا. یہ تو بڑا کہیں میگا سکیل کے اوپر ایک ملی بھگت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پہ کہ اتنے بڑے کیسز اور ان کو گول کرتے ہوئے نہ کسی کو شرم آئے، اور جو ان چیزوں کو گزار کے اور پھر سینہ چوڑا کر کے آپ کے سامنے کہیں ہم عدالتوں سے چھوٹ کے آئے ہیں، وہ پتہ نہیں کس طرح. تو جنرل صاحب یہ میگا سکیل پہ کس لیول پہ ہے ملی بھگت جو ہے؟ یہ میگا سکیل پہ جو آپ نے کہا ہے یہ حکومت لیول میگا تو بہت ہائی لیول ہے. حکومت لیول پہ ہی ہو سکتی ہے اتنا بڑا تحفظ. ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جنرل صاحب کہ وہ جو بات ہوئی تھی کہ پاکستان میں گٹھ جوڑ ہے دہشت گردی کا اور کرپشن کا، یہ کانسیپٹ پہلی دفعہ جنرل راحیل شریف صاحب نے پیش کیا تھا. یہ کانسیپٹ جو ہے بحر عرب میں دفن ہو چکا ہے، سمندر کے نیچے ختم ہو چکا ہے، فینش. اس کی بنیادی وجہ ہے جنرل راحیل شریف کی ان باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا. جنرل راحیل شریف کو سیاسی حلقوں میں جو کچھ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ بنیادی طور پہ انہی چیزوں کی وجہ سے. میں تو کہہ رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کے پیچھے پڑے ہی اسی لیے کہ بدلہ لینا. 2-3 چیزیں تھیں. اس نے گورننس پہ تنقید کی، سارا میڈیا پیچھے پڑ گیا. حالانکہ گورننس تو یہ آپ کی لائف لائن ہے، آپ کو مجھے ہر کسی کو چاہیے. مثال کے طور پہ ریاست فیل ہو جائے گی. گورننس میں صرف ایک چیز لے لیجئے کہ اگر ہر چیز میرٹ بیسڈ ہو تو آپ سوچیں کہ انسان کے اندر ترقی کرے. لیڈرز ہی اگر میرٹ بیسڈ آنے شروع ہوں. بالکل صحیح ہے، لیکن وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جن صاحب اس پہ آئے نا کہ
اچھا اب آپ بات دو کر رہے لوگ تھے کو فوج نے اٹھائے. 3 لوگوں کی بات کر رہے تھے. اگر تو یہ کیسز کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں زرداری صاحب کے فرنٹ مین تھے, زرداری صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے, تو زرداری صاحب اور کرپشن سنونیمس ہے, ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اب اگر وہ لیکن ابھی تک ثابت تو نہیں ہوا کہ وہ کرپشن میں تھے. نہیں, میرے کہنے کا ہم مقصد کہہ یہ رہے ہے ہیں کہ پاسبلٹی اگر ہے, پاسبلٹی یہی ہو سکتی ہے نا, کیونکہ اگر زرداری صاحب سے تعلق آپ جوڑتے ہیں تو پھر تو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ کیسز ہوں گے. تو فوج اس معاملے میں تو دخل نہیں دے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوج انویسٹیگیٹ تو کر سکتی ہے, فوج اس چیز کا پتہ لگا سکتی ہے, انڈیویجول سے سارا اگلوا سکتی ہے, لیکن فوج ٹرائل نہیں کروا سکتی. فوج کا ٹرائل کروانے کا کوئی اس پہ رائٹ نہیں ہے. یعنی اگر فوج اٹھا بھی لے ان 2 کو تو بالآخر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. کیونکہ جب آپ پولیس کے حوالے کریں گے تو جیسے پہلے ڈاکٹر عاصم کے کیس میں ہوا ہے, وہاں پولیس ایک اور فوج قسم کی GIT بنا کے تو ایویڈنس سامنے رکھ دے گی کہ جی یہ ہے, تو کیس ہی نہیں بنتا. تو وہ تینوں کیوں مکالہ کیا جائے ایسے کہ جب تینوں نے یوں باہر نکل کے پھر چھوٹ جانا ہے. تو فوج اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گی. اب عزیر بلوچ کا جہاں تک تعلق ہے, اگر اس سے ان لوگوں کا کوئی تعلق ہے تو پھر اور بات ہے. وہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ کے اوپر کیسز ہیں باہر کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اسسٹ کرنے کے, جو زمرے میں آتی ہے اسپیناج کے, اس کے ساتھ کپلڈ ود اگر کہیں اس کی وجہ سے ٹیررزم ہوا ہے تو اس پہ ٹیررسٹ کا بھی کیس بن جاتا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت آتی ہیں. پاکستان آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ آپ کی ریاست کی سیکیورٹی کے معاملے میں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام ایسے انڈیویجولز کو آپ اٹھا لیں جو ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں, یا ریاست کی سیکیورٹی کو جیپرڈائز کر دیں, یا ریاست کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچائیں کسی باہر کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کے, یا اس کو کوئی انفارمیشن مہیا کرتے ہیں. اور یہ 2 چیزیں بھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہیں کہ یہ اٹھائے گئے ہیں اس ایکٹ یا اس گلبشن یا عزیر بلوچ والے, اگر ان کا کوئی تعلق بنتا ہے یا کرپشن ہے تو یہاں نہیں ہوں گے, فوج کے پاس کبھی نہیں ہوں گے. گورنمنٹ نے کیا ہوگا, وہ گورنمنٹ کا کام. اچھا ایک بات ہے جنرل صاحب یہاں پہ کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں یہ وہ ایک کنوکشن ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے, بڑے سینئر لوگوں نے کنوے کیا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ یہ بالکل ہم نے نہیں اٹھائے, یہ ہم نے نہیں اٹھائے, یہ ہم نہیں اٹھا سکتے. تو پھر ایک ہی آپشن پیچھے رہ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے خود ان کو دائیں بائیں کہیں کرایا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ میں یہ آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں, دیکھیں ڈاکٹر عاصم کے کیس میں فوج کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی. کیس غلط نہیں تھا, کیس 100% درست ہے, لیکن وہاں پہ چونکہ یہ سول نیچر کا کیس ہے جو کہ سول لاء کے تحت ٹرائل ہونا ہے, تو اس کا اختیار فوج کے پاس نہیں ہے, نہ رینجرز کے پاس, وہ حکومت کے پاس ہے. وہ جیسے جاتا ہے تو وہ اس کو, اور حکومت جو ہے اپنے سیاسی مصلحت کے حساب سے, تو کرپشن کے کیس پہ بادشاہ ہے جی, اس کو تو ہمیشہ سے انہوں نے بچایا ہے, اس پہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. آپ اس کو بالکل اپنے حساب سے نکال ہی دیں کہ کرپشن پہ کوئی سزا ہوگی یہاں. اچھا میں وقفہ لینے جا رہا ہوں اور پھر فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی پوچھتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے کوئک مختصر آنسر کہ اس وقت زرداری صاحب کی ڈیل, یہ ہم ہوا میں بات کر سکتے ہیں کیونکہ کنفرمیشن کہیں سے بھی نہیں ہے, ان کی اگر کوئی ڈیل ہے تو کس کے ساتھ ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے یا میرا اپنا اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت بڑے میگا پاناما کا کیس ہے, میگا سکینڈل جو پاناما کا ہے, اس میں صرف انہی کو, نواز شریف صاحب کو ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے, مدد کی ضرورت زرداری صاحب سے, اور کسی سے نہیں. ورنہ ان میں سے بڑی پارٹیز میں سے کسی وجہ سے جو کہ بہت اس کی ممکنات میں سے نہیں ہے بہت, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ جا ملتے ہیں تو ایک خاصی ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے, باوجود اس کے کہ وہ نون لیگ جو ہے وہ ساری مل کے کچھ کرنا چاہے, ڈٹرمنڈ ہو, لیکن ایک اپوزیشن اچھی خاصی سٹرونگ کھڑی ہو جائے تو پاناما کے معاملے میں آپ کو بڑی دشواریاں آ سکتی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی یہ سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی سوچ اس وقت کیا ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب مجھے اس وقت ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم کنڈی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں آپ سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, کل بڑی ایک حیران کن سٹیٹمنٹ جو ہے حیدرآباد سے مولا بخش چانڈیو صاحب نے کی, ان سے کسی نے پوچھا تو نہیں تھا اس کے بارے میں,
کیونکہ بات ساری ہو رہی تھی ان 2 یا 3 لوگ جو کہ صدر زرداری صاحب کے قریب ہیں اور وہ اٹھائے گئے ہیں اور غائب ہیں اس وقت، اس پہ بات ہو رہی تھی. لیکن چانڈیو صاحب نے اچانک یہ بھی بول پڑے وہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی اس سیاسی جماعت کی طرح نہیں بنے گی جو کراچی میں ہے اور جس کے حصے بن گئے ہیں 3 حصے. تو پیپلز پارٹی میں اگر کوئی کوشش کرے گا یہ کرنے کی تو یہ ہم بننے نہیں دیں گے. اس ٹائم پہ ان کا یہ بولنا کیا کوئی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جو آپ لوگ شکایتیں اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کیا یہ اس کے پس پردہ جو ہے وہ یہ بات ہے کیا کہ کوئی کوشش ہو رہی ہے پیپلز پارٹی میں گروہ بندی کرنے کی یا توڑ کے 2 حصوں میں 3 حصوں میں پارٹی کو کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قریش صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس کانٹیکٹ سے چانڈیو صاحب نے یہ بات کی ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پارٹی کے یا آصف علی زرداری صاحب کے جو قریبی ساتھیوں کو 3 دوستوں کو اٹھایا گیا، اور آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کس وجوہات کو اٹھایا گیا اور ان کو پروڈیوس بھی نہیں کیا کورٹ میں. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی زیادتیاں تو ہیں، مسنگ پرسن میں ہے. نہ سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے رہی ہے، حق تو یہ تھا کہ وہ سو موٹ ایکشن لیتی اور حکومت سے جواب طلب کرتی کہ وہ اب تک کہاں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق کی علامت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس راہ پہ نہیں چلے گی جس کی راہ کی طرف جو ہے چانڈیو صاحب نے جس جماعت کا اشارہ کیا. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کوئی ایسا شخص ہوا خدا نخواستہ یا ایسے کوئی گروپ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کو اون نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم جو ہے جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم ہمیشہ کورٹس کا، ہم نے انسٹیٹیوشنز کا احترام کیا ہے اور پیپلز پارٹی سے کبھی آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا کنی صاحب اس میں چانڈیو صاحب نے پھر اس پہ تھوڑی سی وضاحت بھی کی. انہوں نے پھر آگے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور لندن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ریلیف دیا گیا ہے. تو مطلب جس سے مطلب یہ ان کی انہوں نے کوئی گزرتے ہوئے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ اس کے پیچھے کچھ ہے. اب مجھے نہیں پتا کیا ہے ایگزیکٹلی. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو یہ بات ہے کہ تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن ریلیف آپ دیکھیں نا کہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا، الطاف حسین سے کچھ نہیں کہا گیا. وزیر داخلہ صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ ہم ان کو جو ہے ہر صورت میں اس ملک میں لائیں گے اور یہاں پہ اس کو ٹرائل کریں گے اور سزا دلوائیں گے اگر وہ قصوروار ہوئے. تو ابھی تک اس پہ کیا ایکشن لیا انٹیریئر منسٹر نے؟ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو تنگ کی صورت میں کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں سندھ میں آج جو چیف منسٹر جو ہے چیف اٹھے، جو گیس کے ایشوز پہ اٹھے، آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی گیس کے ایشوز ہیں. اب یہ چاہیے کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ صوبوں کو ساتھ چلائیں، نہ کہ صوبوں کو تنگ کیا جائے. کچھ ایشوز ہیں آئی تھنک کہ پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر صاحب کو بلا کر آپس میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے، نہ کہ میڈیا کے ذریعے یہ ڈائلاگز ہوں یا بات چیت ہو. آپ اگر لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں، ڈیفینیٹلی اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ پنجاب میں کم ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں میں جس صوبے سے میرا تعلق ہے خیبر پختونخوا، میں سندھ کی بھی بات نہیں کروں گا، میرے جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پر بھی ابھی آپ دیکھیں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ ذرا اس پہ چپ روزانہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کو ہے، 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. لیکن آپ ہمارے علاقوں میں تو آئیں، یہ تو دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں کتنی لوڈ شیڈنگ. میں سندھ کی بھی بات نہیں کروں گا، آپ آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں کہ خیبر پختونخوا میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس پہ جو ہے اگر ایک صوبہ احتجاج کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی تک کیا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ چیف منسٹر صاحب کو بلاتے، اور اگر ان کا کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر وہ تھا اعتراض تھا، سپوز پیٹرولیم کے ساتھ تھا، گیس کے سلسلے میں تھا یا بجلی کے سلسلے میں تھا، ان کے وزراء کو بھی ساتھ بٹھا ٹھیک ہے ہم کو بات کرتے. تو اس کا میں آپ تنقید کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر کنڈی صاحب. میں آپ سے جو اگلا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ اسی سلسلے میں گورنمنٹ کے حوالے سے، مطلب یہ جو لوگ جو قریب تھے زرداری صاحب کے جن کو اٹھایا گیا ہے، پھر یہ میں آپ کی بات سے سمجھوں کہ بیسکلی آپ کو شک اور شبہ یہی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے اٹھایا ہے انہیں؟ نواز شریف صاحب اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں اور جو وفاق کے جو ادارے ہیں ڈیفینیٹلی وزیر اعظم صاحب کے انڈر ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم صاحب کی مدد، لیکن وزیر اعظم صاحب اس ملک کی چیز رہتے ہوئے ہیں، وہ پوچھ تو سکتے ہیں کہ کدھر ہیں، کیوں اٹھائے گئے ہیں، کس لیے اٹھائے گئے ہیں. اگر میں غلط ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی اگر میں غلط ہوں، اگر مجھے اٹھایا جاتا ہے ایک غلطی کے اوپر تو ڈیفینیٹلی میں اس کا سزا بھگتوں گا. اگر میں غلط ہوں، چاہے میں آصف علی زرداری صاحب کا یا بلال بھٹو زرداری صاحب کا بہت قریبی بھی ہوں، اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بتائے بغیر اٹھائیں.
اور پولیٹیکل پارٹی کو پریشرائز کریں, کیونکہ اب ہر کوئی الیکشن مہم میں زرداری صاحب اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھے ہیں, انہوں نے ابھی خیبر پختونخوا کی وزٹ پہ آ رہے ہیں, وہاں پہ عوامی جلسوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں, تو ایک پولیٹیکل کمپین, ایک الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے. آپ اس طریقے سے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو پریشرائز کریں گے کہ آپ کمپین نہ کریں یا باہر نہ نکلیں یا کچھ کریں, دیکھیں وزیر اعظم صاحب سندھ آتے ہیں, ان کو پورا پروٹوکول ملتا ہے, ان کا جو ہے سب کچھ ہوتا ہے. ماضی میں اگر ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان جب گئے ہیں تو وہاں پہ صوبے نے پروٹوکول کچھ نہیں دیا, لیکن ہم ہمیشہ جب سندھ آتے ہیں یہ لوگ ہم ان کو عزت بھی دیتے ہیں, پروٹوکول بھی دیتے ہیں. کنڈی صاحب میری آپ سے تو اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی میری, لیکن اور دوسرے جو سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہائی لیول کے اوپر گورنمنٹ میں, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت میں لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کو کنفرم کرتے ہیں, اپنی زبان دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھایا. مطلب وہ انڈائریکٹلی جو ہے اس کو کہیں ایجنسیوں پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں تو وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ یا وزیر اعظم صاحب بول رہے ہیں کہ وہ میرے انڈر نہیں ہے تو پھر بھی بات ہے, انٹیریئر منسٹر بول رہے ہیں کہ ہمارے انڈر نہیں ہے تو پھر بھی بات ہے, یا پھر یہ بول دیں کہ کوئی میرے خیال میں انڈیا کی کوئی ایجنسی آ گئی ہے, افغانستان کی کوئی ایجنسی آ گئی ہے, یا یو ایس کی ایجنسی آ گئی, وہ اٹھا کے لیں گے, وہ بتا دیں. اچھا کنڈی صاحب, یہاں پہ ایک مزیدار بات ہے. جنرل امجد شعیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آپ سے پہلے میں ان سے یہی سوال ان سے پوچھ رہا تھا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جنرل صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈاکٹر عاصم کی کیس میں ایک دھچکا لگا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی, ثبوت لانے کے بعد بھی جو ہے وہ, کیونکہ سویلین نیچر کی وہ کیس ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکی, ثابت چیزیں نہیں ہوئی یا ہو گئی ہیں, آگے نہیں بڑھ سکی, جو بھی ہوا, تو فوج جو ہے وہ اگر اٹھائے گی بھی زرداری صاحب کے 2-3 لوگوں کو, کرپشن کا کوئی ایشو ہو یا کوئی اور, تو فوج تو ٹرائل تو نہیں کر سکتی, اور فوج کو بالآخر جو ہے ان کو ریلیز کرنا پڑے گا. تو فوج کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اٹھائے. یہ اگر صرف ایک صورت میں اٹھا سکتی ہے کہ کنفرمیشن ہو کہ کوئی واقعی کوئی چیز ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی وہ آگے ٹرائل کرنے جائے. تو جب تک یہ کنفرمیشن یا شورٹی نہ ہو, اسپیناج سے ریلیٹڈ اگر ہو تو, یا پھر یہ کہ وہ اسپیناج سے ریلیٹڈ ہو, عزیر بلوچ کے ساتھ کوئی کنیکشن سامنے آ رہا ہو تو پھر اٹھایا, وہ الگ بات ہے کہ ایجنسیوں نے اٹھایا ہو, یا کرپشن پہ نہیں. ہاں کرپشن پہ نہیں اٹھا سکتی. یعنی اگر کوئی کرپشن کا کوئی ایشو ہے تو فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا رینجرز نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ڈاکٹر عاصم کیس میں کہ کیس اس طرح لٹک جائے گا اور ٹرائل کا اختیار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں کے پاس نہیں ہے. یہ آرگیومنٹ میرے خیال میں بڑی سٹرونگ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے ملٹری کورس کو جو سیشن دی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اشارہ رکھی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو جو ہے پروڈیوس کرنا پڑے گا کسی ملزم کو اگر آپ پکڑتے ہیں, اور وہی چیز ابھی ہوئی ہے, اگر انہوں نے پکڑا ہے تو اگر ان کو نہیں ہوا تو وہ ملٹری کورس میں ٹرائل کر لیتے. باقی ملٹری کورس کے پاس ہے, ملٹری کورس میں ٹرائل کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کیا ان اداروں نے کیا یہ پوچھا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ نے جب پچھلی دفعہ ملٹری کورس اسٹیبلش ہو رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے عدالتوں کو جو ہے اس میں ریفارمز لے کے آئیں گے اور ان کو مضبوط کریں گے, وہ کیوں نہیں کر سکے؟ کیا انہوں نے اس میٹنگ میں کبھی پوچھا ہی تھے کہ آپ وہ ریفارمز کیوں نہیں کر سکے, ہمارے عدلیہ کیوں اس میں ریفارمز کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ آج وہی وجہ ہے کہ وہ نہیں آ سکے. لیکن عزیر بلوچ تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ غلط ہے میں اس کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے سنا ہوگا ٹی وی میں کہ جی دبئی میں پکڑے گئے تھے, ان کی کسٹڈی میں تھے, اور اچانک وہ سپر ہائی وے کراچی سے برآمد ہو گئے. اب یہ مجھے بتائیں کہ دبئی میں وہ کسٹڈی سے کیسے فرار ہوئے؟ زمان تو ان کی ہمیں نہیں سنا ٹی وی میں یا میڈیا کے ذریعے ہوئی ہے, تو وہاں کسٹڈی سے کیسے فرار ہوئے, کس طریقے سے یہاں پر پہنچے اور کس طرح سپر ہائی وے پکڑے گئے, یہ بھی بہت لمبی مطلب ایک کہانی ہے. کہانی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. کنڈی صاحب, پیپلز پارٹی رینجرز کے اختیارات میں توسیع کرے گی؟ ایک نارمل روٹین ہے صوبائی حکومت کی اور ان کا, اور میرے خیال میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ایشو نہیں بنے گا ابھی. آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی ایشو بنے گا. یہی بات کرنا, جب اس وقت ملٹری کورس ختم ہو رہے تھے حکومت نے اس کے اوپر اتنا ٹائم گزار لیا, ہم نے کہا ہمیں تو ہمیشہ کہتے ہیں سندھ حکومت کو جی یہ ان ٹائم کیوں نہیں کرتے, اسی طرح ملٹری کورس کا بھی ہوگا. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایشو ہوگا, وہ صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ آپس میں میرے خیال میں اس چیز کا جو ہے مسئلہ. اچھا ایک چیز کنڈی صاحب تھوڑا سا میں آپ سے تھوڑا سا بلنٹ ہو کے پوچھ لوں, یہ بڑا کنفیوژن ہے اس وقت. جب زرداری صاحب واپس آئے تھے, کافی عرصے باہر تھے وہ اور واپس آئے تھے, تو اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ جو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے والی جو تقریر تھی وہ اس کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور ایک صلح ہو گیا ہے, اور اس وقت فوج کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو کوئی ڈیل ہوئی ہے اس وقت, یہ اس ڈیل کی بات ہوئی. اور اب جو ہے 1 ہفتہ 10 دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں ایک اور ڈیل ہے, اور وہ ڈیل جو ہے وہ
نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، یعنی مکہ ہے کہ یہ ڈیل کس کے ساتھ ہے آخر؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے زرداری صاحب کی یا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ کوئی صاحب ہماری نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہے اور نہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل ہے. نواز شریف صاحب کو تو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ہم ابھی پنجاب میں جب ہم آئے ہیں چند دن ہم نے گزارے ہیں، ان کو زیادہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے اور وہ سندھ بھی وزٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سندھ میں ہمیشہ ہم نے ویلکم کیا ہے. عمران خان صاحب کو بات کر کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ریسنٹلی وہ آرمی چیف صاحب سے ملے ہیں تو وہ جو بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ بھی ان کو بڑی غور سے سنتے ہوں گے اور باقی لوگ بڑی غور سے سنتے ہوں گے. ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے. جو چیزیں ہیں سامنے ہیں. عمران خان صاحب صرف اسی چیز پہ ہے کہ جی ان کا مکہ ہے، فلاں ہے، لنگ ہے، تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. لیکن کنڈی صاحب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ملک کی دوسری یا تیسری بڑی سیاسی جماعت جو 2013 انتخابات میں ابھری تھی، اس کا جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب، جب یہ بات کریں تو اس کو لائٹلی تو نہیں لے سکتے نا. جب وہ کہیں کہ نہیں یہ مکہ ہے ابھی ہو رہا ہے زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، اور یہ جو ایک دوسرے کے ٹرف پہ آ کے ایک دوسرے کے علاقوں میں آ کے جلسے اور ریلیز کر رہے ہیں، یہ جو ہے صرف ایک ڈرامہ ہے. تو مطلب جب ایک تحریک انصاف دوسری یا تیسری بڑی سیاسی جماعت 2013 کے انتخابات کی جب یہ بات کرے تو سیریسلی تو لینا پڑے گا اسے. دیکھیں آپ اگر عمران خان کے ساتھ کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو ہمیشہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے یو ٹرن مار لیتے ہیں. ہمیشہ ہر چیز پہ انہوں نے یو ٹرن مارا ہے. اب وہ اگر ایک چیز کہیں گے تو آپ اس کو سچ مانیں گے کہ وہ صحیح ہے. ہم نے تو ہمیشہ عمران خان صاحب کو یو ٹرن لیتے ہوئے دیکھا ہے. کون سی بات پہ وہ ٹھہرے ہیں؟ ہمیشہ اپنی بات پہ جو ہے انہوں نے اب چند دن بعد اس کے اوپر الٹے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایک بولیں گے تو آپ کہیں گے جی ان کی ایک ڈیل ہے. یہ تو 2018 کا الیکشن آ رہا ہے، پتہ چل جائے کون کس کے ساتھ سیاسی اتحاد کرتا ہے، کون کس کے ساتھ کس کی ڈیل ہے، کیا ہو رہا ہے، تو سب سامنے آ جائے گا. اب عمران خان صاحب کا بس نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. الیکشن آئے گا، الیکشن لڑیں. پیپلز پارٹی بھی لڑے گی، مسلم لیگ بھی لڑے گی، پی ٹی آئی بھی لڑے گی، باقی جماعتیں بھی لڑیں گی. جن کو لوگ ووٹ کریں گے، جن کے ممبر زیادہ ہوں گے، جن کے الائنسز اچھے ہوں گے، وہ وزیر اعظم بنیں گے. اب اس طرح تو وزیر اعظم بن نہیں سکتے جس طرح وزیر اعظم ٹویٹر پہ تو بن نہیں سکتا. اگر ٹویٹر پہ بنتا تو شاید عمران خان اپنے آپ کو وزیر اعظم بنا لیتا. چلیں کنڈی صاحب، کلبھشن کے معاملے میں زرداری صاحب کو گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ایسا کچھ لگ رہا ہے؟ اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن میں ایک وقفہ لیتا ہوں اور جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں نے آ کے بات کرنی ہے کہ یہ جو ڈیل کی بات ہوتی ہے بار بار کہ زرداری صاحب جب واپس آئے تھے ابھی تو کچھ انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوئی تھی اور اس کے بغیر ان کی واپسی ممکن نہیں تھی. تو اب بھی پھر یہ سارا کھچڑی کیسے پک گئی؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا کنٹینیو اور تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد ملتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے اور اسٹوڈیو میں جنرل امجد شیخ صاحب ہیں. جنرل صاحب ایک چیز بتائیں، آپ نے بھی ذکر کیا تھا وقفے سے پہلے وہ جو مفاہمت کی سیاست جو کہ بیسکلی ڈیل کی سیاست ہے جو کہ کنٹینیویشن ہے این آر او کی، اگر اس کی کنٹینیویشن جاری ہے اور زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جاری ہے کیونکہ ایک اہم کردار جو کہ برطانیہ کے سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو لائل گرینٹ صاحب جو ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں یہاں پاکستان تشریف لائے تھے اور وہ اس وقت جنرل راحیل شریف صاحب سے بھی ملے تھے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بھی ملے تھے. اور یہ ٹھیک 9 دن پہلے تھا اس لاک ڈاؤن سے جو اسلام آباد میں تحریک انصاف کرنے جا رہی تھی اور 9 دن بعد وہ ختم ہو گیا لاک ڈاؤن. تو وہ چیز ابھی تک چل رہی ہے کہیں نہ کہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی تھی اس مفاہمت میں یا ڈیل میں، اس میں نواز شریف صاحب اور نون لیگ تھی، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. اور اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ مفاہمت یا ڈیل ابھی تک جاری ہے تو لاجک کہتا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بنانے دی جائے گی. لاجک یہ کہتا ہے. اس پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، بہت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پاناما کے کیس کے اوپر، اس کی ججمنٹ آئے گی. دوسرا یہ کہنا کہ اس میں حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کا بھی یہ ہے کہ عدالتوں سے جو ججمنٹ. میں کھل کے ایک بات کر دوں جنرل صاحب، جی پچھلے دنوں یہ جو ابھی کھچڑی پک گئی ہے ایک دم سے، میں کہوں گا کہ جب حیدرآباد جانے سے پہلے نواز شریف صاحب کے ایک بات اسلام آباد میں بہت سننے میں آ رہی تھی کہ ایون اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب تیار ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ انٹری واپس ماریں اور ان کا کوئی چانس بن سکتا ہے اگلے انتخابات میں کہ وہ حکومت خود اگر مکمل پیپلز پارٹی کی نہ ہو، کوalition ہو، لیکن اس کی وہ لیڈ کریں، پیپلز پارٹی لیڈ کرے. یہ بات سننے میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو پالیٹکس جو ہے
روز کروٹ بدلتی ہے. تو یہ کوئی مہینے پہلے تک بات ہو رہی تھی اسلام آباد میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ریومر ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ زرداری صاحب کا پالیٹکس میں آنا یا صدر بننا یا وزیر اعظم بننا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آخر پہلے بھی تو ایک ٹینیور میں وہ پریزیڈنٹ تھے یہاں پہ، تو کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ان کی. سو یہ تو لیکن ابھی تو رکاوٹ، لیکن ابھی کنڈی صاحب نے بڑی واضح طریقے سے بتا دیا کہ دیکھیں تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ریلیز سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. پکڑا جا رہا ہے، روکنے کی کوشش تو ہو رہی ہے. پکڑا تو نہیں جا رہا، یہ 3 ہی لوگ ہیں. باقی تو میگا سکینڈل جو ہیں کرپشن کے وہ تو آپ نے دیکھا ہوا میں کیسے اڑتے جا رہے ہیں. پکڑنا ہو تو جناب آپ شرجیل میمن پہ پکڑیں جس نے ابھی کل سارا ریکارڈ جلوا دی ہے. پکڑنا ہو تو آپ ڈاکٹر عاصم کے کیس پہ پاؤں رکھیں جس کے شواہد سارے موجود ہیں. یہ میں نے نیب بانو سے بھی بات کی جب انہوں نے اس کی انٹروگیشن وغیرہ ساری کی، تو انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ فنومنل کرپشن اور بڑے بڑے الزامات ہیں اور بالکل یہ تو کیس ہم لڑیں گے، ثابت کریں گے. اب نیب کو فوج نے تو نہیں کہا کہ پرسو نہ کرو کیس. نیب کو تو حکومت ہی وہی کہہ سکتے ہیں نا جو اس کے ناخن کاٹتے تھے، اس کے پر کاٹتے تھے. کنڈی صاحب آپ میرے تو ساتھ اس ہیں وجہ سے یہ کنڈی آپ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے جنہوں صاحب نے جو کی ہے کہ جو بڑے میگا کیسز ہیں اس میں اگر آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ کو میگا کیسز میں تو کوئی تنگ نہیں کر رہا. ڈاکٹر عاصم کو ریلیف آج مل گیا ہے، اگلے ہفتے شاید وہ چلی بھی جائیں. ایان علی کو مل گیا ہے، شرجیل میمن صاحب کو مل گیا ہے. تو مطلب یہ تو ریلیف ہے آپ کو، تو اس طرح سے تو تنگ نہیں کیا جا رہا. ریلیف دیکھیں، آپ نے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا اور روزانہ ایک کچھ عرصے بعد آئی رپورٹیں کہ جی ڈاکٹر عاصم نے یہ بیانات دے دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کچھ مان دیا. اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہو گئی. سملرلی آپ نے باقی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف اگر ہمارے 2 وزیر اعظم رہے ان کے خلاف کیسز ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اب نیب اتنی جرأت کا مظاہرہ کرے کہ یا چودھری نثار صاحب اتنی جرأت کا مظاہرہ کرے کہ جن لوگوں کے نام پاناما میں ان کا نام بھی تو اس سیل میں ڈال دیں. کیوں نہیں ڈالتے ان کا نام اس سیل؟ کل اگر پاناما کا کیس نواز شریف کے خلاف آتا ہے اور ملک سے فرار ہو جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کو چاہیے کہ سیل میں بھی سے ان کا جن لوگوں کا نام ان کا ڈالیں. ان کے اوپر کرپشن کے کتنے پیپلز پارٹی پہ جب چارجز ہیں تو وہ گرفتار کریں. اگر پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے چارجز ہیں تو آپ ان کو گرفتار نہ کریں. آج آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اسپیکر کے اوپر کتنے بڑے چارجز ہیں. کیا عمران خان اس کو کہا کہ تم ریزائن کرو، اپنے آپ کو کلیئر کرو اور پھر واپس آؤ؟ نہیں کہا. ان کے اپنے منسٹروں کے خلاف جو ہیں وہ ریفرنسز آئے ہیں. کنڈی صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ کہ لیکن یہی چیز ہے، نون لیگ جو ہے کنڈی صاحب وہ ریلیف چاہتی ہے پاناما پہ، اس پہ آپ کی ایک بڑی مدد کی ضرورت ہوگی. ساک پیڈلنگ آپ کرتے رہے آج دن تک ان کے اس کیس کے جنرل اوپر. صاحب یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ نون لیگ کو ہم کوئی ریلیف نہیں دیں گے اور انشاءاللہ ان کو کیفر اقتدار تک پہنچائیں گے. دیکھیں یہ پورا پچھلے سال یہ وعدہ ہوتا رہا، بڑے دعوے ہوئے. میں خاص طور پہ 2 آدمیوں کے دعوے سنتا رہا ہوں، شوکت بسرا بڑا برخودار ہے میرا، اور ندیم افضل چند، اور انہوں نے مجھے بارہا کہا کہ جنرل صاحب یہ قصہ مختلف ہے، اس دفعہ ہم سڑکوں پہ ہوں گے. میں روز سڑکیں دیکھتا رہا لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا ان میں سے. جنرل صاحب فکر نہ کریں، فیصلہ آنے دیں. انشاءاللہ ان کی جو ہے رائے فرار نہیں ہوگی. نہ یہ اس دفعہ جدہ جائیں گے، نہ اس دفعہ یہ ترکی جائیں گے. انشاءاللہ ادھر ہی رہیں گے اور اپنی سزا بھگتیں گے. کنڈی صاحب یہ جب عزیر بلوچ کا معاملہ بھی پھر سے آیا سامنے تو ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو، پیورلی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی زرداری صاحب کو، اور وہ تصویریں اچانک آنا شروع ہو گئیں جہاں پہ زرداری صاحب عزیر بلوچ کے ساتھ ہیں، اور یہ امپریشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو عزیر بلوچ کر رہے تھے وہ زرداری صاحب کی پرمیشن سے کر رہے تھے. میرا آپ سے سوال یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو تحقیقات پہ پتہ چل جائے گا. میرا آپ سے سوال صرف اتنا ہے کہ یہ کون کر رہا تھا؟ کیوں یہ جو گھسیٹنے کی کوشش زرداری صاحب کو یہ کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ میں کوئی لوگ کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی کر رہا ہے تو مجھے تو اس کا علم نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ عزیر بلوچ کی جو تصویریں آئی ہیں، ڈیفینیٹلی تصویریں، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل موبائلز ہیں، کیمرے ہیں، آپ کی ہر جگہ تصویریں، جو کسی بھی فنکشن میں آپ جائیں اس میں آپ کے مخالف بھی ہوں گے، آپ کے اپنے بھی ہوں گے، تصویریں نکالنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ لائسنسز دیے ہیں اور انہوں نے اون کیا اس کو اپنا عزیر بلوچ کو، کیا ان لائسنسز کی ابھی وزیر داخلہ صاحب نے تصدیق کی؟ اکثر کہ انٹیریئر منسٹری ان لائسنس کی تصدیق کرتا ہے کہ جی وہ جو لائسنسز دیے ہیں وہ کیا کن کن لوگوں دیے ہیں اور کیسے دیے ہیں اور کیوں، پہلے وہ لوگ کس اس پہ ہیں، اس کی چاہیے تھا کہ ان کو ریکنفرمیشن ہو. جائز سوالات ہیں آپ کے ہاں، جائز سوالات ہیں، لیکن ابھی لیکن بات یہ ہے کہ اگر عزیر بلوچ، اگر میں
اگر میں پیپلز پارٹی میں غلط شخص ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری لیڈرشپ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ غلط کام کریں. ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے غلط کام کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے اگر ٹھیک انہوں نے غلط کام نہیں کیا ہے. کنڈی صاحب جنرل صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں عزیر بلوچ کے دو ٹائپ کے کیسز ہیں. ایک اس پہ مرڈر, بھتہ اور تاوان. یہ جو کیسز ہیں یہ سول نیچر کے ہیں, آرمی اس پہ نہیں چھیڑی, اور یہ وہ کیسز ہیں جن پہ کہ پولیٹیکل لیڈرز کے نام آ رہے ہیں. دوسرا کیس ہے اس کا جو فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اس کے نیشنل سیکیورٹی کیس ہے, وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیس ہے. اس میں غالباً اس نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں میرے ساتھ تھا یا کیا تھا, اس میں اور لوگ کنیکٹڈ ہیں. چنانچہ وہ کیس ہے جو آرمی کے پاس ہے جس میں کہ ایسپیناج آتا ہے. اب مرڈر والے کیسز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے اس میں اگر اس کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے یا اس کے کیسز چلتے رہیں تو ان میں تو وہ سب میں بری ہوگا. تصویروں والے سارے جو ہیں وہ فارغ ہو گئے, ان میں کسی کا کوئی قصہ نہیں ہے. جو اصل لنک ہے جسے ابھی کنڈی بھی بات کر رہے تھے وہ ہے ذوالفقار مرزا کا, جبکہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ان کا انٹیریئر منسٹر تھا وہاں پہ. اس وقت اس نے لائسنسز دیے. کل زردار اگر ذوالفقار مرزا بھی کل کو آ جائے کہ میں نے فلاں کی انسٹرکشن پہ یہ آگے کیے تو پھر وہ کمپلیکیشن بن جاتی ہے. پھر ہو سکتا ہے. سو ذوالفقار مرزا از دی کنگ پن. اگر آپ نے اس کو پکڑے بغیر اگر کسی اور پہ الزام رکھا تو وہ شاید مناسب نہ ہو. بالکل صحیح ہے. پہلے اس کی انٹروگیشن ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اور قصہ بنتا آگے لنکیج نکلتی ہے تو وہ اس کی آپ کریں گے. تو اس لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ بہت کلیئر ہے کہ وہ صرف اسپیناج میں معاملہ ہے, باقی کیسز سول کے ہیں وہ باہر چلیں گے. یہ ویسے کنڈی صاحب سوچنے والی بات ہے. ویسے آپ بھی غور کریں کہ یہ بات جو جنرل صاحب کر رہے ہیں بہت لاجیکل بات ہے, اور اسلام آباد میں ہم نے یہی سنا ہے کہ ایسی جو اسی طرح کی باتیں سنی ہے جو جنرل صاحب کر رہے ہیں. تو یہ سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ کسی نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اور پہلے سے جو ہے زرداری صاحب اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی تصویریں جو ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ, وہ اچانک جو ہے جیسے ہی عزیر بلوچ کی کیس فورن وہ نیشنل سیکیورٹی والے ایشو پہ آئی اور یہ تصویریں نکالنا شروع کر دی. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ سیاسی چیزیں ہیں, یہ سیاسی جب موقع لگتا ہے سیتا وائٹ والی عمران خان کی تصویر آ جاتی ہے. دیکھیں پھر میں اگر یہ بولوں کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف صاحب کو بے نظیر کے خلاف, بے نظیر شہید کے خلاف عدم اعتماد کے لیے پیسے دیے تو وہ کیا اچھائی میں دی. تو یہ چیزیں جو ہے اگر آپ چلتی رہتی, لیکن آپ یہ بول نہیں رہے, لیکن وہ چیزیں یہ آ رہی ہیں سامنے. پھر یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا میرے ہاسپٹل میں علاج ہوا اور انہوں نے مجھے شکریہ کا لیٹر بھی لکھا. بالکل صحیح ہے. چلیں وہ تو خیر لمبی بات ہو جائے گی, میرا وقت بالکل ختم ہے. میں شکر گزار ہوں آپ دونوں کا. ایک سوال بس, ایک پوائنٹ رہ گیا ہے جس پہ ہم بات نہیں کر سکے, اور وہ بات ہے اگین ہمیں شاید چانڈیو صاحب سے بھی بات کر لینی چاہیے تھی. وہی بات جو انہوں نے پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم والی بات جو کی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کی لنکیج نہیں ہے. پہلی بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی آلدو یہ ذوالفقار علی بھٹو والی پیپلز پارٹی نہیں ہے جو فیڈریشن کی علامت تھی, لیکن پھر بھی آج یہ فیڈریشن میں اس کی پذیرائی ہے. چنانچہ اس پارٹی کو ڈسٹرب نہیں کر, جو کرے گا میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل ایکٹ ہوگا اگر پیپلز پارٹی کے سٹرکچر کو تباہ کرے. لیکن جو جس پیرائے میں چانڈیو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی حصے بکھرے نہ ہوتے اگر وہ اپنی صفوں میں بیٹھا ہوا سانپ پہچان لیتے. جھگڑا سارا وہی تھا کہ بھئی آپ کی صفوں میں کچھ ٹیررسٹ, کوئی دہشت گرد, کوئی ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو جرائم کرتے ہیں, جو جرم میں ملوث ہیں. تو یہ چانڈیو صاحب کا پہ آ کے پارٹی ٹوٹی. چلیں یہ ایک اچھی انٹرپریٹیشن. میرا وقت بالکل ختم ہے جنرل صاحب, آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں میں. فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی وہ ٹیلی فون پہ تھے. کل آپ سے ملاقات ہوگی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.